عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے ہم دور کرنے والے تم دور کر دو آ کر عباس غم ہمارے. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أبا الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب روحي لك الفداء، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس يا کاشف الکرب یا باب الحوائج. ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلائے معلی ہے، وہ کربلائے معلی کہ جس جگہ پہ آنے کی حسرت ہر مومن و مومنہ کو ہوا کرتی ہے. اور پروگرام ہے ہمارا یا کاشف الکرب، یعنی ہم باب الحوائج حضرت ابی الفضل العباس علیہ السلام کے حرم سے اور اس دروازے پہ کھڑے یہ پروگرام کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جس کا رخ قبلہ کہلاتا ہے، جو رخ قبلہ پہ کھلتا ہے. آج کل چونکہ ایام حج ہیں اور پوری دنیا متوجہ ہے ہمارے قبلہ کی جانب، کعبہ مکرمہ کی جانب، سرزمین مقدس حجاز کی جانب، مکہ مکرمہ کی جانب رخ ہے تمام حجاج کرام کا. اور کیا ہی بہترین مناسبت ہوتی ہے کہ جب معرفت کا باب القبلہ ہو اور یہاں سے معرفت لے کے انسان اس سرزمین کی جانب سفر کے لیے رواں دواں ہو. اور ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہم آج اس سرزمین میں اس مبارک مہینے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام یا کاشف الکرب لیے حاضر ہوتے ہیں. وہ خوش نصیب ہوتے ہیں زائرین کہ جن کو ان ایام میں خصوصی طور پر موقع ملتا ہے کہ وہ زیارت امام حسین کے لیے بروز عرفہ کربلائے معلی کی جانب رخ کرتے ہیں. اور بہت خوش نصیب ہیں وہ حجاج کرام کہ جن کو موقع ملتا ہے کہ وہ حج جیسی بڑی عبادت کا فریضہ ادا کر سکیں اور سرزمین مکہ مکرمہ کا رخ کر سکیں اور روضہ رسول پہ حاضر ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر ان کی خدمت میں اپنا سلام عقیدت رقم کریں اور دل کی گہرائی کے ساتھ کہیں السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا ہم آپ کے امتی بن کر آپ کے روزے میں آئے ہیں، آپ کی جانب میں ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ آپ ہی ہمارے نبی ہیں، آپ ہی ہمارے لیے رسول ہیں، آپ ہی ہمارے لیے ہادی امت ہیں، ہم آپ کی امت ہیں. اور ہم اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات نے ہمارا انتخاب کیا کہ ہم آپ کی امتی بن سکیں. اور جب روزہ رسول پہ حاضری ہوتی ہے تو ایک جانب روزہ رسول نظر آتا ہے اور دوسری جانب بقیع کا اجڑا ہوا قبرستان بھی نظر آتا ہے. مومنوں کے دل مجروح ہو جاتے ہیں اس جانب رخ کر کے اور سب حسرتیں پھر کربلا میں آ کر پوری ہوتی ہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ زائرین کہ جن کو ملتا ہے موقع روز عرفہ کربلائے معلی آنے کا اور اپنے دل و زبان کے ساتھ یکجان ہو کر ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کربلا 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 کربلا
کربلا کربلا کربلا کربلا کربلا ہر کہاں ہے انہیں دے رہی ہے صدا کربلا 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 ذلتوں کے سمندر میں تھے، دین مشکل میں تھا، امتی گھر میں تھے، شہن ان ظلمتوں میں جلایا دیا کربلا 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 صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بین یدی۔ دیار خلد کی آب و ہوا میں رہتا ہوں، دیار خلد کی آب و ہوا میں رہتا ہوں، کبھی نجف کبھی کربلا میں رہتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مومنین کہ جن کو ان دو سرزمینوں کے درمیان رہنا نصیب ہوتا ہے۔ اربعین کا موقع ہو، عاشورہ کا موقع ہو، یوم عرفہ کا موقع ہو یا زیارت نیمہ شعبان ہو، ہر مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو کربلا و نجف کے درمیان پہنچا دے۔ اگرچہ بین الحرمین کا اطلاق ہوتا ہے ان دو حرموں کے درمیان، یعنی حرم مطہر ابی الفضل العباس اور حرم مطہر امام حسین علیہ السلام، لیکن تھوڑا سا معنی اگر وسعت دیں تو نجف و کربلا کے درمیان بھی اب بین الحرمین بن چکا ہے۔ تھوڑی سی اور وسعت دیں تو رسول خدا کا روزہ اور نجف اشرف کا روزہ بھی بین الحرمین بن جائے گا انشاءاللہ۔ جس طرح نجف و کربلا کے درمیان مشی ہوتی ہے، اسی طرح ہی مدینہ منورہ اور کربلا معلیٰ کے درمیان بھی مشی ہوا کرے گی۔ یہ خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ خدا کی ذات ہمیں بار بار موقع دیتی ہے کہ ہم ان سرزمینوں پہ آئیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کی توبہ کریں، اپنی معرفت میں اضافہ کریں۔ اور جو مومنین نہیں آ سکتے، دور ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، لاچار ہیں یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کربلا و نجف کا رخ کر سکیں، ان کے لیے کربلا ٹی وی اردو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اپنی آواز کو کربلا والوں کے ساتھ ہم آواز کر دیں، اپنی آنکھوں کو بینا کر دیں جب ان کی نگاہ پڑے حرم مطہر ابی الفضل العباس علیہ السلام اور حرم مطہر امام حسین علیہ السلام۔ کربلا ٹی وی کی یہ کوشش ہے اور سعی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، پوری دنیا سے مرکزیت آپ کو کربلا کی جانب ملے۔ آپ ٹیلی فون نمبرز اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، ان ٹیلی فون نمبرز پہ آپ اپنی کالز کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں لائیو شریک ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ کی کالز کا بھی سلسلہ ہوگا اور اپنی مہمان شخصیت سے زیارت امام حسین بروز عرفہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ مل کے ہم زبان ہو کے کہیے، یا کاشف الکرب یا ابی الفضل العباس۔ یا حسین 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 من لي غيره يا أبا عبد الله، 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 يا أبا عبد الله، يا أبا
حسرت ہے دل اسیر میں، میں کھڑا ہوں محضر امیر میں، فاطمہ کے لال دیکھ تو ذرا، کچھ نہیں ہے دامن فقیر میں، کچھ نہیں ہے دامن فقیر میں، بخش دے مجھے، بخش دے مجھے، بخش دے مجھے بھی کربلا حسین، اے وحید دشت نینوا حسین، السلام یا حسین، محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں. سرزمین مقدس کربلا باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حرم سے اور باب القبلہ مولا ابو الفضل العباس، اور پروگرام ہے یا کاشف الکرب. ہم گفتگو کرنا چاہیں گے انتہائی قابل احترام آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب سماحت الشیخ انور علی نچوی صاحب سے، کہ جو اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور ان سے آج ہم گفتگو کریں گے زیارت امام حسین روز عرفہ کے حوالے سے. اگر آپ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام پیش کرتے ہیں از طرف حرم مطہر ابو الفضل العباس علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم. میں آج صاحب کی آواز نہیں سن پا رہا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیں آج صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. ابتدائی کلمات آپ کی خدمت میں حرم مطہر ابو الفضل العباس علیہ السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارا سلام ہے شہنشاہ وفا عباس علمدار کی بارگاہ میں، اور ان تمام لوگوں کا جن کی خواہش تھی آج عرفہ کے دن، عرفہ کے ان ایام میں حرم امام حسین میں ہوتے، حرم ابو الفضل العباس علیہ السلام میں ہوتے. لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری آواز، ہماری دل کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے. خدا کرے کہ دعائے عرفہ کی تاثیر ہم تک منتقل ہو، اور وہ دعائے عرفہ جو زبان ولایت امام حسین علیہ السلام پر جاری ہونے والا ایسا الہی نغمہ ہے جو ہر شخص کے نفس کو مقام فنا سے مقام بقا تک لے کے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج صاحب اسی حوالے سے ہم آج بھی گفتگو کرنا چاہیں گے، گرچہ ایک ایک جو لفظ ہے اس دعا کا وہ قابل تشریح و تفسیر ہے، اور ہم چاہیں گے کہ مختصر اس وقت میں کچھ جملے دعائے عرفہ کے حوالے سے، اور کیا اہمیت رکھتا ہے زیارت امام حسین روز عرفہ. یقیناً زیارت امام حسین کی اگر معرفت کے ساتھ ہو تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جو معرفت نفس میں معرفت کی کمی ہو اس معرفت کو روز عرفہ کی معرفت تدارک کرتی ہے. اور آج کی یہ یعنی یوم عرفہ کی جو زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اس کی اہمیت یوں سمجھیے کہ حسین باب اللہ ہے، اور عرفہ کے دن حسین نے ہر شخص کا ہاتھ تھام کر اسے خدا تک پہنچایا ہے. سبحان اللہ. خدا تک پہنچانے کی اس عظیم خدمت کا جو صلہ انسان دے سکتا ہے عرفات کے دن، وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے. اور جو عرفہ کے دن امام حسین کی زیارت کرتا ہے وہ حسین کی زیارت نہیں کرتا، وہ زار اللہ فی عرشہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زار اللہ. اگر میں کچھ جملات اگر پیش کر سکوں، اور پھر اتنے ہیں دعا کے الفاظ اور اتنا میرے لیے مشکل ہے کہ میں کسے اختیار کروں کسے اختیار نہ کروں. بک عرفتک وانت دللتنی علیک ودعوتنی علیک ولولاک لم ادر ما انت. اللہ 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 اللہ. معرفت الہی کا یہ جو ذوق ہے،
یہ جو عرفان شہودی ہے، جہاں حق تک انسان کو پہنچایا جا رہا ہے اور انسان کو پہنچانے والا اپنے آپ کو فنا کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے خدا تک نہیں پہنچایا ہے، تو خدا تک خدا سے پہنچا ہے۔ اللہ بِکَ عَرَفْتُکَ، اے اللہ میں نے تجھے تجھ سے پہچانا ہے، تو نے مجھے حسین کے ذریعے جو اپنے آپ تک پہنچایا ہے، یہ میں حسین کے ذریعے نہیں تیرے ذریعے تجھ تک پہنچا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لولا لا لما کیا ہاں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیا کہوں، میں کس طرح اس عشق حسینی کو بیان کروں جس میں امام حسین علیہ السلام خدا کو اس خوبصورت مناجات میں، اس خوبصورت دعا میں، اسے مناجات کہوں، اسے دعا کہوں، اسے کیا کہوں کہ اگر انسان کو پہنچنا ہے نا، الہی انا الفقیر فی غنائی، ہاں اے اللہ میں اپنی غنا میں جو بے نیاز ہوا ہوں، میرے پاس ہر چیز ابھی دنیا میں ہے، جوانی بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، عمر بھی ہے، ان تمام کے ہوتے ہوئے میں فقیر ہوں، فکیف لا اکون فقیرا فی فقری۔ اپنے نفس کی معرفت سے اللہ کی معرفت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ کی معرفت تک پہنچنے کا راستہ اپنے نفس کی معرفت ہے۔ من عرف نفسہ وماذا وجد من فقدک۔ پھر یہاں امام کہاں پہنچا رہے ہیں آپ کو؟ بالکل بالکل۔ کس عشق کی منزل تک پہنچا رہے ہیں؟ عشق الہی کی انتہا ہے جس سے آگے کوئی اور مقام ہو نہیں سکتا۔ اے اللہ ماذا وجد من فقدک ومن الذی فقد من وجدک، سب تو ہے، جس نے تجھے پایا اسے سب کچھ ملا، اور جسے تو نہ ملا اسے سب ملنے کے باوجود اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ بے شک۔ یہ فنا فی اللہ کے اس حال کو بیان کرتا ہے جسے شاید کوئی سمجھ سکے اس دنیا میں۔ خدا کرے آج کے اس دن کی، آج کی زیارت کی برکت سے اور ان چند کلمات کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں خدا ہمیں وہ معرفت عنایت فرما جس معرفت کے ساتھ اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے تو وہ زیارت انشاءاللہ سفر آخرت کے لیے، توش آخرت کے لیے، نہ فقط میرے لیے آپ کے لیے کافی ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ آج صاحب ایک مختصر سا پیغام آپ سے لینا چاہیں گے ان تمام حجاج کرام کے لیے کہ جو رخت سفر باندھ چکے اور وہاں پہ پہنچ چکے ہیں سرزمین مقدس سے مکہ المکرمہ میں، اور ان تمام زائرین کے لیے کہ جو روز عرفہ زیارت سید الشہداء پہ یہاں پہ پہنچیں گے، ان کے لیے ایک مختصر سا پیغام۔ میں کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا؟ حسین کا ہر کلمہ پیغام ہے۔ بس آخری اگر آپ کے پاس وقت ختم ہو گیا، یہ ایک ہدیہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک۔ یہ حجاج کے لیے بھی ہے، کربلا جانے والوں کے لیے بھی ہے، ان دلوں کے لیے بھی ہے جو تڑپ رہے ہیں، جو نہ مکہ جا سکے، نہ عرفہ جا سکے، نہ مدینہ جا سکے، نہ کربلا جا سکے، ان کو بھی یہ حسین کا ہدیہ ہے، الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، کہ کمال انقطاع، ہر چیز سے تعلق توڑ کر خدا سے تعلق جوڑنا، اور ہر چیز کو چھوڑ کر جو دو کپڑوں میں حجاج ابھی لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ لبیک کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز سے منقطع ہو جاؤ، اور کمال انقطاع کا مطلب الانقطاع الی اللہ هو عین الوصل باللہ۔ اگر تم کمال انقطاع حاصل ہو گیا تو یہ نہیں کہ اس انقطاع حاصل ہو اس کے بعد کچھ اور ہونا ہے، بلکہ یہ عین وصل ہے، اور اس وصل کے بعد، وصال کے بعد انسان کو پھر کیا کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی۔ اے خدا جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا۔ واہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ، خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام مومنین پاکستان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آپ نے اپنا وقت دیا، انشاءاللہ آپ کے لیے اور تمام مومنین کے لیے حرم مطہر ابوالفضل العباس علیہ السلام میں دعا گو ہیں، اور آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے اس وقت اسلام آباد سے جناب سماحت الشیخ انور علی نجوی صاحب، وکیل مرجعیت در پاکستان۔ ناظرین کرام بڑھتے ہیں آگے اور کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کی کالز، ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کریں، ٹیلی فون نمبرز پہ آپ ہمیں کال کیجئے اور کربلا ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام یا کاشف الکرب کا حصہ بن جائے۔ اور جو مومنین ہمارے کالز میں نہیں
حصہ ڈال سکتے اور شرکت نہیں کر سکتے، ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ وائس میسیج اور ویڈیو میسیجز بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر آپ کے آنکھوں کے سامنے اس وقت ہم موجود ہیں باب القبلہ ہے حرم مطہر امام حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام میں، اور کثیر تعداد میں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری۔ جزاکم اللہ، سب بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی جانب آتے ہیں اور آپ کی کالز اور میسیجز کی جانب آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت جو پروگرام آپ ملاحظہ کریں یہ ہم باب القبلہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام میں موجود۔ جی فرسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سید ارتضیٰ حضرت جعفری بات کر رہا ہوں، کراچی پاکستان۔ جی جعفری صاحب بسم اللہ کیجئے، آپ کی آواز بارگاہ ابوالفضل العباس میں گونج رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم یا ابوالفضل العباس، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکم یا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا اخی الامام الحسین علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے پروردگار، تجھے واسطہ حضرت عباس علیہ السلام کا سبھی کا حل فرمائے الہی امین اور الہی امین۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور انڈیا کے راستے کو کھول دے الہی آمین۔ الہی امین۔ اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ حضرت عباس علیہ السلام کا مجھے امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ تجھے آخری دعا، اے اللہ تعالیٰ تجھے واسطہ ہے کہ ظہور امام زمانہ ہو جائے اور اس دنیا میں انصاف کا نظام قائم ہو الہی امین۔ احسنتم، بارک اللہ بارک اللہ، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ اپنے زمانے کے امام کو اپنی پہلی دعا میں بھی اور آخری دعا میں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ جو بھی ہمارے کالر حضرات کال کریں، اس وقت جو دنیا کی حالت بن چکی ہے، ظلم و ستم کے جو بادل چھا چکے ہیں، اس کا حل وحید یہی ہے کہ ہم اپنے آقا مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف سے متصل ہو جائیں اور ان کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے آپ کو پیش رکھیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لبیک یا حسین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کاشف الکرب، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سلام لبیک یا غازی عباس علمدار، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی وعلی اصحاب اصحاب الحسین۔ الحسین۔ توصیف بھائی السلام علیکم۔ علیکم السلام پاکستان کے ورحمۃ شہر اللہ ناروال وبرکاتہ۔ سے مسز شوزہ حسن بات کر رہی ہوں۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پہلے تو میں آپ کی خدمت میں بھی سلام کرتی ہوں اور آپ کی علیکم پس السلام پردہ ورحمۃ اللہ۔ پوری ٹیم کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں، اور انتہائی معرفت بڑا خوبصورت پروگرام پیش کرنے پہ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ سلامت رہیں۔ ہم وہاں تو حاضر نہیں ہو سکے، لیکن آپ کے توسل سے ہماری آواز کربلا معلیٰ کی سرزمین پر پہنچ رہی ہے۔ تو سی بھائی مولا نے کس طرح حج کو عمرے میں تبدیل کیا، آپ کی اجازت سے کچھ اشعار پڑھوں گی۔ جی جی بسم اللہ۔ رب کی کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، سب کو بچانے چل پڑا قافلہ حسین کا، حج کو بدل کے عمرے سے مولا حسین نے کعبے کے ساتھ کعبے کا پردہ بچا لیا۔ عاشور کو حسین کے خیمے تو جل گئے، لیکن میرے حسین نے کعبہ بچا لیا۔ وقت میرا روزہ اطہار دیکھنا، کعبے کو تمہیں عزادار دیکھنا، حج کرنے سے روکا ہے نانا کے رقیبوں نے، حج کرنے سے روکا ہے نانا کے رقیبوں نے، اب حجاج سے زیادہ میرے زوار دیکھنا۔ اللہم جل ولی زبان سے دعا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ و ناصر۔ ایک خاص رشتہ ہے کربلا کا خانہ کعبہ کے ساتھ، اور جو ہی ایام حج آتے ہیں تو ہر شیعہ کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے اور اس وقت کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے کہ جب فرزند رسول نے اس سرزمین کو چھوڑا تھا اور راہی کربلا ہوئے تھے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لبیک یا حسین۔ علیکم السلام، لبیک یا حسین، یا علی مدد، حسین، یا کاشف الکرب۔ یا کاشف الکرب۔ کون صاحب ہیں؟ علی عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی میں جی محترم علی صاحب بسم اللہ کیجئے، کن الفاظ کے ساتھ آپ اپنا اسلامی عقیدت رقم کرنا چاہیں گے؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابوالفضل العباس،
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج توصیف بھائی 18 جیٹ کی مناسبت سے ان للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائک و تسلیما لامرک، اور یوم عرفہ بھی قریب آ رہا ہے۔ جی تو مولا حسین کی اللہ کے حضور دعا ہے کہ دعائے عرفہ ہمیں یوم عرفہ کے روز کربلا معلیٰ میں مولا کے حرم میں پڑھنے کی توفیق ہو انشاءاللہ۔ اور کیا خوبصورت جملہ ہے اس دعا کا کہ اللہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ اللہم اجل لی ولیجک الفرج، میرے والدین بالخصوص میری والدہ کی صحت و سلامتی، سعیدہ آغا اور جتنے مومنین مومنات علینا ہیں ان کے لیے دعا، تمام مرحومین کے لیے دعا، تمام مشکلات کے حل اور حاجات کی برابری کی دعا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ محترم علی صاحب، لاہور سے کال کرنے کا آپ کا شکریہ، اور دعا گو ہیں آپ نے جو دعائیں ہمارے ذمہ لگائی ہیں۔ پروگرام کے بعد اب ان تمام دعاؤں کو لے کر ہم بارگاہ ابوالفضل العباس علیہ السلام میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین یا کاشف الکرب، السلام علیکم یا غالب سمدار توصیب، السلام علیکم۔ میں ناروا سے محمد جعفر مہدی بات کر رہا ہوں۔ محمد جعفر مہدی، کیسے ہیں آپ محمد جعفر مہدی؟ ٹھیک ہوں۔ اور آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی آواز مولا کے حرم میں گونج رہی ہے؟ بہت اچھا۔ ماشاءاللہ۔ تو کیا کہنا چاہیں گے آج؟ میں کو ربائی سنا، 2 ربائی سنانا چاہیں گے؟ بسم اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کی آواز گونجے ربائی کی آواز کے ساتھ۔ اللہ کا نور محمد، محمد کا نور علی، اس در کے سب گدا ہے، کیا وہ اس کیا ولی، حسن و حسین پھول ہے فاطمہ کلی، مشکل میں سب کے ساتھ ہے مشکل کشا علی، ناروں کا سردار نار حیدری۔ یا علی، بہت بہت شکریہ۔ جعفر مہدی تھے ہمارے ساتھ، ناروال خیر سے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ احسنتم، کتنا پیارا بچہ ہے، اور یہی کربلائی بچے کہلاتے ہیں کہ جن کی سوچ کا محور، جن کی زبان کا محور و مرکز کربلا کی سرزمین ہوا کرتے ہیں۔ جعفر مہدی آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں مولا عباس علیہ السلام کے حرم سے۔ ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں، کیونکہ ہمارا اگلا پروگرام یوم عرفہ کے بعد ہوگا، تو ہم چاہتے ہیں کہ عرفہ کے حوالے سے بھی کچھ ساتھ ساتھ گفتگو ہوتی رہے، اور مومنین کی جو حسرتیں ہیں دل میں وہ پوری کی جا سکیں۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لبیک یا حسین۔ حسین وعلی علی حسین، اولاد الحسین، علی اصحاب الحسین۔ اپنا نام بھی بتا دیجیے گا، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ حسین آج کا روز ہم کا جی کی قربانیاں فراموش تو میرا فخر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کا یہ گریہ قبول ہو۔ مولا ہمیں حج بھی اپنے ساتھ کرنے کی توفیق دے، امام وقت الہی امین، الہی امین۔ احسنتم، خدا کی ذات آپ کی ان آنسوؤں کو قبول فرمائے جو محبت حسین ابن علی میں نکلتے ہیں۔ خدا کی ذات آپ کو دنیا و آخرت کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ ہر وہ شخص، ہر وہ مومن، ہر وہ مومنہ کہ جو غم حسین میں ایک قطرہ آنسو کا نکالتا ہے، خدا کی ذات اس کے ایک ایک آنسو کو قبول و منظور فرمائے۔ اور خصوصی طور پر جب آپ کی آنکھوں کے سامنے روضہ حضرت ابوالفضل العباس ہوتا ہے، روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کربلائے معلیٰ میں موجود ہیں، اور اپنے ہاتھوں سے جالیے ذریعے حضرت امام حسین کو پکڑ کر یہ دعا کر رہے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنا تعارف کرا دیں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مجھے مولا سے سلام کرنا ہے۔ بسم اللہ کریں، سلام کے جملے پیش کریں، اور یہ بھی بتا دیں کس مولا کو سلام کرنا ہے، مولا حسین کو، مولا ابوالفضل العباس کو، یا بین الحرمین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں آپ؟
بسم اللہ کریں، بسم اللہ ایک دعا دعا کریں، سلام پیش کریں، آپ کے لیے وقت ہے. میرے خیال میں آپ تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی. دوبارہ کوشش کریں، دوبارہ آپ کی کال ملے اور دوبارہ آپ اپنے آقا و مولا کی خدمت میں اپنا سلام عقیدت رقم کریں. جو بھی ہمارے کالر حضرات کال کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے آقا و مولا کی خدمت میں سلام پیش کریں اور ہمیں بتایا کریں کہ کس جگہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا حسین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا کاشف الکرب، السلام علیکم یا غاز بواز سلمدار حسین سقائے سکینہ کمر بنی ہاشم. السلام علیکم یا حجاب زینب. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توصیف بھائی السلام علیکم. علیکم السلام. میں پاکستان کے شہر ناروال سے مرتجز عباس بات کر رہا ہوں. جی مرتجز عباس، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہوں. جی بسم اللہ کریں. حسین سب سے نمایاں ہیں ذی وقاروں میں، حسین سب سے نمایاں ہیں ذی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں. کیا کہنا؟ پھلا ہے پھول یہ قرآن کی بہاروں میں، واہ واہ. جواب اس کا نہیں ہے کوئی ہزاروں میں. واہ واہ. جہاں میں گلشن ایماں کا زیب و زین بنا، واہ. جہاں میں گلشن ایماں کا زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا. کیا کہنا آپ؟ حسن تو ہمارے ساتھ مرتجز عباس تھے شہر ناروال سے. خدا کی ذات آپ کو ایسا جوان بنائے کہ جیسا جوان امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں. یقیناً کربلا کی سرزمین میں ہر کردار کے لیے ماڈلز موجود ہیں. اگر کوئی بزرگ ہے تو ان کے لیے حبیب ابن مظاہر کا ماڈل موجود ہے. اگر کوئی جوان ہے تو اس کے لیے عباس علمدار و علی اکبر کا ماڈل موجود ہے. اگر کوئی نوجوان ہے تو اس کے لیے حضرت قاسم کا ماڈل موجود ہے. اور اگر کوئی ننھا سا معصوم بچہ ہے تو اس کے لیے حضرت علی اصغر کا ماڈل موجود ہے. اور کوئی حضرت سکینہ کا پیروکار بننا چاہتی ہے تو حضرت سکینہ ان کی آنکھوں کے سامنے. اگر کوئی زینب اولیاء کی پیروکار بننا چاہتی ہے تو حضرت زینب اولیاء کا ماڈل ان کے سامنے ہے. کربلا ایک حقیقتوں کا شہر ہے. کربلا ایک معجز نماز زمین ہے. اور سانحہ کربلا، واقع کربلا، روز عاشورہ پوری انسانیت کے لیے ایک درس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہمارا دل و دماغ کربلا کی جانب روانہ ہوتا ہے. جب ہم کربلا والوں کی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے مصائب کو سنتے ہیں تو ہمیں اپنی مصیبتیں بھول جاتی ہیں. ہم ان کی مصائب کو یاد کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے یا حسین کہتے ہیں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین. وعلیکم السلام. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس. میری جانب سے آج کے دن دونوں بارگاہوں میں پرسا اور بہت ساری تعزیت، چونکہ ہمارے ہاں پنجاب میں 18 جیٹ کو ایک یوم عاشور کو تصور کیا جاتا ہے. تو میرے مولا کی بارگاہ میں بہت ساری تعزیت عرض ہے، پرسا عرض ہے، اور بس یہی دعا ہے کہ اللہم رزقنا زیارت الحسین، اللہم عجل ولیک الفرج بحق محمد و آل محمد. میں تمام اپنے فیملی ممبرز، دوست احباب کی جانب سے نائب زیارت ہوں، اور آپ میری طرف سے مولا کی بارگاہ میں زیارت میں اور دعاؤں میں معصومہ زہرا اور اس کی فیملی کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کس مقام کی زیارت کرنا چاہیے. ہمارے پاس مولا عباس کی ذریعے بین الحرمین کا منظر ہے اور حرم مطہر امام حسین علیہ السلام. ناظرین کرام، ہمارا چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اس وجہ سے کالز کا سلسلہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں جو مناسبتیں ہیں وہ شہادت حضرت مسلم ابن عقیل ہے، سفیر امام حسین علیہ السلام کی جو سرزمین کوفہ میں بے یار و مددگار شہید کر دیے گئے. کربلا والوں کے ساتھ ہی اور عاشورہ کے واقعہ کے ساتھ ہی ان کے واقعات بھی ملتے ہیں. جس طرح عاشورہ کے دن امام حسین اور ان کے اصحاب باوفا بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے، اس طرح مسلم ابن عقیل بھی پیاسے شہید کیے گئے. جس طرح ابو الفضل عباس علیہ السلام کو پانی ملا، چولوں میں اٹھایا، اسی طرح پینا
हजरत अब्बास ने गवारा ना किया, और इसी तरह मुस्लिम इब्न अकील को भी पानी मिला लेकिन पीना गवारा ना कर सके। कैसे हो सकता था कि हुसैन के बच्चे प्यासे हों और अब्बास पानी पिए? कैसे मुमकिन हो सकता था हुसैन की नन्ही सकीना प्यासी हो और मुस्लिम इब्न अकील को पानी मिल जाए या वो पानी पी लें? और यही वो शहादतें हैं कि जो हमारी बका की ज़ामिन है। यही वो वाक़या है करबला का, वाक़या है मुस्लिम इब्न अकील का कि जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है। और यही वो हस्तियां हैं कि जिनको पढ़ पढ़ कर आज़ादारी का लुत्फ आता है उस वक्त कि जब मारिफत के साथ आज़ादारी की जाती है। नाज़रीन किराम, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आप सब मोमिनीन और मोमिनात के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए और हाजतों की बराबरी के लिए बारगाह अबुल फज़ल अब्बास में खुलूस से दिल के साथ दुआ गो भी है। اكشف قلبي بحق أخيك الحسين، بحق أخيك الحسين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين، اكشف قلبي بحق أخيك الحسين، بحق أخيك الحسين، شبیر کے چہرے سے ہم دور کرنے